محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے ایک ضروری مسئلے کے تحت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت جو تیزی کے ساتھ ایک مسئلہ اہل سنت و جماعت کے درمیان گردش کر رہا ہے، وہ نام نہاد مولائیت کا مسئلہ ہے۔ نام نہاد مولائیت اس لیے چونکہ یہ دعوے دار تو ہیں کہ ہم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے سچی محبت و عقیدت رکھتے ہیں، مگر دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو یہ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نقش قدم کے مطابق چلتے، اور اس نام نہاد مولائیت کا آپریشن علماء اہل سنت کی جانب سے کرنا اب شروع ہو چکا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کرناٹک اور جھانسی دو مقامات پہ۔ قابل تعریف ہے علماء اہل سنت خصوصیت کے ساتھ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ اور ان کے معاون حضرت مفتی شہزاد صاحب قبلہ مصباحی۔ جھانسی میں جو آپسی گفتگو ہوئی اس کی ویڈیو اویلیبل ہے یوٹیوب میں، سوشل سائٹ میں بہت سارے لوگ دیکھ چکے ہیں، مگر افسوس ہوتا ہے اور حیرت ہوتی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں کہ کس طریقے سے مولائیت کے دعوے دار مجادلہ اور مکابرہ تو کر رہے ہیں مگر مناظرہ سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ غیر جانبدارانہ طور پر انصاف کی نظر سے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیے کہ کس طریقے سے کوئی ازہری صاحب ہیں جو حضرت سید سبطین حیدر زیدی صاحب قبلہ کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صرف مجادلہ اور مکابرہ کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ لفظ چیلنج کہاں لکھا ہے اس لیٹر پیڈ میں، وہ لفظ چیلنج کو تلاشوا رہے ہیں۔ پھر مفتی شہزاد صاحب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ وکیل ہیں تو وکالت نامہ دکھائیے۔ یقیناً یہ ساری حرکتیں مجادلہ اور مکابرہ ہے۔ مجادلہ اور مکابرہ کرنے سے تو بہتر ہوتا ازہری صاحب آپ مناظرہ کی جانب آتے کہ مناظرہ کوئی شرعاً کبھی یا بری چیز نہیں ہے بلکہ حسن اور اچھی چیز ہے۔ ہاں، مجادلہ اور مکابرہ کبھی اور بری چیز ہے جو آپ کر رہے تھے۔ یہ اہل علم کی مجلس میں بلا وجہ کی باتیں کہ وکالت نامہ آپ دکھا دیجئے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وکالت نامہ تحریری اور تقریری دونوں طریقے کا ہوتا ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بتائیے کہ اس پہ لفظ چیلنج کہاں لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں چیلنج کہاں لکھا ہوا ہے۔ آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے سوچئے، تقریباً 1000 سال سے زیادہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام لوگوں میں بعد انبیاء سب سے زیادہ افضل ہر اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 1000 سال سے زیادہ سے یہ توارث اہل سنت میں چلا آ رہا ہے۔ اب اگر کوئی بھی اس کے خلاف بات کہتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ ولایت و امامت میں حضرت علی کا نمبر پہلا ہے، تو اس نے اس ایک متفقہ نظریہ کو چیلنج اسی دن کر دیا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں لفظ چیلنج کہاں ہے، لفظ چیلنج کہاں ہے، تو یہ دراصل دیکھیے آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ مجادلہ اور مکابرہ کہلاتا ہے کہ لفظ کے چکر میں جو ہے تو پڑ جائے آدمی۔ بھائی خود ہندوستان کے اطراف و جوانب میں آپ گھوم لیجئے تو آپ محسوس کریں گے کہ پہلے اس قسم کی باتیں نہیں کی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر اعتبار سے ہر وصف میں افضل مانا جاتا تھا، مگر اس کے بعد جن لوگوں نے بھی یہ نظریہ ڈالا لوگوں کے مابین کی ولایت و امامت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے، گویا کہ اس نے اس متفقہ نظریے کو چیلنج کر دیا۔ تو چیلنج آج سے نہیں، چیلنج تو ایک زمانے سے ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں لفظ چیلنج نہیں ہے۔ اچھا چلیے، لفظ چیلنج نہیں ہے، برسبیل تنزل اس میں لفظ مناظرہ لکھا ہوا ہے، تو اس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لفظ مناظرہ، پھر آپ نے غلطی سے لکھ دیا ہم مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صلح و مصالحت کے لیے بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کیوں نہیں مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ مناظرہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ صاف ہے، آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم تیاری کر کے نہیں آئے ہیں، تیاری کر کے ہم مناظرہ کریں گے۔ عزیزان محترم، جو بھی تھوڑا علم رکھتے ہیں آپ ذرا سوچئے کہ صاف صاف اس لیٹر پیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ان دو مسئلوں پر مناظرہ ہونا ہے۔ پہلا مسئلہ ہے
کہ ولایت و امامت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا پہلا نمبر ہے اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کف لسان کا حکم ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان دو مسئلوں میں آپ کو کون سی تیاری کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ تو واقعتاً جو ہے تو مناظرہ سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش آپ لوگوں نے جو ہے تو کی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم مناظرہ کے موڈ سے نہیں آئے، مناظرہ کی تیاری سے نہیں آئے ہیں۔ بھائی جب آپ مولائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ولایت و امامت میں ان کا پہلا نمبر ہے، تو اس کی دلیل تو آپ لوگوں کو ہمیشہ زبان زد ہونی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہ بھائی دیکھیے فلاں نے یہ کہا ہے، بھائی دلیل آپ نے دعویٰ کیا ہے مناظرہ میں، یہ تو آپ مدعی ہیں کہ بھائی ان کا پہلا نمبر ہے، تو دلیل آپ کے ذمہ ہے۔ فریق مخالف تو صرف اتنا کہہ سکتا ہے منع وارد کرنے کے طور پر کہ لا نسلم، ہم یہ نہیں مانتے کہ ولایت و امامت میں حضرت علی کا پہلا نمبر ہے، آپ کے ذمہ ہے دلیل دینا۔ اور جب آپ یہ نظریہ لے کر کے جو ہے تو چل رہے ہیں، اپنے مریدین اپنے معتقدین سب کو یہ نظریہ بتاتے ہیں، تو آپ کے پاس تو اس کی دلیل بالکل زبان زد ہوگی۔ یہ کوئی ایسا بہت زیادہ مخفی یا بہت زیادہ منجلک مسئلہ نہیں ہے کہ جس مسئلے کے لیے آپ کو جو ہے تو بہت ساری کتابیں لے کر کے بیٹھنی پڑے گی، بہت ساری لغات لے کر کے بیٹھنی پڑے گی، بہت ساری چیزیں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ کو صرف جو ہے تو وہ دلیل پیش کرنی پڑے گی، وہ سند یا وہ قول پیش کرنا پڑے گا جس سے یہ پروف ہو کہ ولایت و امامت میں ولایت و کرامت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا پہلا نمبر ہے، بس۔ اور اس کے علاوہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ تو اس میں یہ صرف بچنا ہے کہ ہم تیاری کر کے نہیں آئے ہیں، کیونکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں کہ جس کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے۔ اور ساتھ میں اظہری صاحب بھی ہیں، آپ خود اپنے دل سے سوچئے کہ جب آپ کا بھائی یہ موقف ہے، آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ولایت و کرامت میں امامت میں جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہیں اور خلافت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے، تو اس کی دلیل جو بھی ہو، جس کا بھی قول ہو، جس کی بھی بات ہو، جو بھی دلیل ہو، وہ تو آپ لوگوں کی زبان زد ہونی چاہیے بالکل ہے۔ تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیاری کر کے نہیں آئے ہیں۔ دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو مناظرہ کرنا ہی ہے تو آپ محرر شریف آ جائیے۔ تو یہ دیکھیے، یہ صرف جو ہے تو ایک اچھے موقع کو ضائع کر دیا آپ لوگوں نے۔ اب نہ کوئی محرر شریف جائے گا اور نہ کوئی جو ہے تو بستی آئے گا۔ وہ کیوں محرر شریف جائیں؟ بھائی وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ ایک جو ہے تو واقعی بات کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے تو آئیے بستی۔ اور یہ حقیقت ہے، اہل دارس جانتے ہیں، اب نہ کوئی مارہرہ جائے گا نہ کوئی بستی جائے گا۔ وہ تو ایک بہت اچھی جگہ جھانسی میں ملی تھی جہاں جھانسا دے کر کے آپ لوگ نکل گئے، تو یہ جھانسی کا جو جھانسا آپ لوگوں نے دیا ہے یہ تو سمجھ سے پرے ہے اہل انصاف کے لیے۔ بہت اچھا موقع تھا، پھر کہاں ایسے موقع ملتے ہیں؟ اب آپ اس میں جو ہے تو خارجی گفتگو کر رہے ہیں، ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں، ملک کے معاملات ایسے نہیں ہیں۔ جب آپ اتنا محسوس کر رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو یہاں تک پہنچا دیا کہ معاذ اللہ و علی اعلان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہہ رہے ہیں، بتائیے۔ جبکہ کسی بھی معتبر عالم دین کا قول حضرت امیر معاویہ کے کفر کا نہیں ہے، بلکہ کسی کو چھوڑیے، خود آپ مسلم، آپ کے نزدیک مسلم ہے، آپ مانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور آپ ہی نے اعلامیہ جاری کیا ہے، سید سبطین حیدر زیدی صاحب۔ تو کیا صحابی ہونا اس سے بڑا بھی کوئی وصف ہے؟ اور جب صحابی آپ مان رہے ہیں تو پھر کف لسان کا قول یہ پتہ نہیں کہاں سے آپ لوگوں نے کر دیا کہ میرے معاویہ کے بارے میں کف لسان ہے۔ ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ کف لسان ہے، بلکہ ان کے فضائل و مناقب ہر جگہ جو ہے تو بیان کیے گئے ہیں، اور صحابی ہونا یہ سب سے بڑا وصف ہے، اور جو بھی صحابی ہے اس کے لیے کف لسان کیوں کیا جائے گا؟ رات و دن اس کی تعریف کی جائے گی۔ تو آپ لوگ حقیقت میں نام نہاد مولائی ہیں، سچے مولائی تو اہل سنت و جماعت ہیں، ہم مولائی ہیں، ہم رات و دن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ذکر کرنے کو اپنے لیے باعث عبادت سمجھتے ہیں، اہل بیت اطہار کے ذکر کو باعث عبادت سمجھتے ہیں، اور یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت صدیقی بھی ہیں، فاروقی بھی ہیں، عثمانی بھی ہیں، مولائی بھی ہیں، سب ہیں۔ ایسے مولائی ہمیں نہیں بننا ہے کہ معاذ اللہ ایک صحابی رسول کو جو ہے تو کافر کہہ دیا جائے۔ یعنی آپ نے دیکھیے کہ اپنی مولائیت کو کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ان لوگوں نے گرفت کر لی، ورنہ آپ سوچئے کہ اگر علماء اہل سنت نے گرفت نہ کی ہوتی اور یہ مسئلہ ایسے ہی پڑا رہتا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آپ خود کہتے ہیں کہ ہمارے خانقاہ کا موقف ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، کافر کہنے والے اسی کفر میں پڑے رہتے اور خدا نہ خواستہ اسی کفر میں ان کا خاتمہ ہو جاتا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ معاذ اللہ اس طریقے سے مسجد کے اندر نعرہ لگ رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کافر کافر؟ آپ اندازہ لگائیے کس قدر جو ہے تو یہ حیرت کی بات ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف جو ہے تو یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے کہ ایک اچھا موقع تھا، اس موقع میں بھائی اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو ہے تو امامت اور ولایت میں ایک نمبر پہ ہیں، تو آپ کے تو زبان زد ہوں گی وہ سب دلیلیں، وہ آپ کو دلیلیں دینی تھی، اور وہ جو ہے تو ان دلیلوں کو رد کر پاتے یا نہ رد کر پاتے، نہ رد کر پاتے تو آپ کا موقف ثابت ہو جاتا، رد کر دیتے تو پھر اس کے بعد میں آپ ان کی دلیلوں کو جو ہے تو رد کرتے۔ ایک اچھا موقع ملا تھا، ایک اچھا ماحول ملا تھا، ہر طریقے کے انتظامات تھے، پولیس بھی تھا، آپ کے اپنے پرسنل لوگ بھی تھے،
اور دونوں طرف کے لوگ سنجیدہ تھے، کوئی ایسا جذباتی یا چلا چلی کرنے والا نہیں تھا، مگر آپ نے صرف اور صرف یہ کہہ کر کہ ہم تو اخف القبیحتین یا ہم تو صلح کے لیے آئے ہیں. ارے بھائی وہ تو آپ یہ بتائیے، اگر آپ صلح کے لیے آئے تو اس میں مفتی اختر اور مفتی شہزاد جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، صلح تو وہاں کے لوگوں میں ہو جاتی. ان لوگوں نے کیا کیا تھا جو ان لوگوں کو بلایا گیا ہے؟ یہ بالکل جو ہے آپ واقعتاً جھانسا دے رہے ہیں عوام اہل سنت کو جھانسی کی سرزمین میں بیٹھ کر کے. اور یہ سمجھ میں آ گیا کہ خود آپ لوگوں کے پاس اس بات کی کوئی کبھی دلیل موجود نہیں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو ہے امامت و ولایت میں ان کا نمبر جو ہے تو 1 ہے. خود اس کی آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی دلیل ہوتی تو آپ اس مجلس میں پیش کرتے. اور یہ کہنا کہ ہم تیاری کر کے نہیں آئے ہیں، اس مسئلے میں تیاری کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور چیلنج کہاں ہے، مناظرہ کہاں ہے؟ یہ سب مقابلہ اور مجادلہ آپ لوگ کرتے رہے. قابل مبارکباد ہیں علماء اہل سنت جن لوگوں نے خصوصیت کے ساتھ مفتی شہزاد صاحب قبلہ جنہوں نے بہت ہی سنجیدہ اور نپی تلی اور بہت ہی اچھے انداز میں بہت اچھے لہجے میں جو ہے تو گفتگو کی. بہرحال اس میں سید سکتین حیدر زیدی صاحب اب وہ جو ہے تو ویڈیو بنا کر کے جو ہے تو ڈال رہے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف اصلاح تھا، ہم فساد نہیں چاہتے. تو میرے بھائی اصلاح تو سب کا مقصد ہے، فساد کون چاہتا ہے؟ اگر فساد چاہتے فریق مخالف تو ان کے پاس تو بہت مضبوط دلیل موجود تھی. آپ کے آ جانے کے بعد میں وہاں رہ کر کے وہ فساد کر سکتے تھے. تو فساد کوئی نہیں چاہتا ہے حضرت، لیکن آپ لوگ اس طریقے سے غلط نظریہ قائم کر کے اور پھر بیچ کا راستہ پکڑ کر کے نکل جاتے ہیں اور پھر امت کو اس حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. فساد اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور فساد اس حد تک پہنچ گیا کہ جن کو خود آپ کی خانقاہ کا موقف ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کو جو ہے تو اعلیٰ اعلان ان کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، ان کو کافر کہا جا رہا ہے معاذ اللہ تعالیٰ رب العالمین. آپ اس بات کو سنجیدگی سے لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ اس کا کوئی منکر نہیں ہے. آپ رات و دن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ذکر کیجیے، ہم بھی کریں، ہر سنی کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغض معاویہ جو ہے تو ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے اور پنجتن پاک اہل بیت اطہار کے صدقے و طفیل میں ہم تمام لوگوں کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بالکل واضح ہو گیا کہ آپ نے صرف جھانسی میں جھانسا دے کر کے اور اپنے موقف پر دلیل قائم کرنے کے بجائے راہ فرار اختیار کیا اور یہ دعوت نامہ دے کر کے آپ وہاں سے نکل گئے کہ آپ لوگ ماہرہ آئیے. اب حضرت یہ بالکل واقعی اور حقیقی بات ہے، ہندوستان کے تناظر میں نہ کوئی ماہرہ جائے گا نہ کوئی بستی آئے گا. ایک اچھا موقع تھا جو آپ نے ضائع کر دیا. اور اس سے میں گزارش کروں گا عوام اہل سنت سے کہ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو سب سے بڑے مولائی کہتے ہیں ان کے پاس خود اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ولایت اور امامت میں جو ہے تو ان کا نمبر جو ہے تو 1 ہے. اگر دلیل ہوتی تو اس کے سب سے بڑے پڑھے لکھے سنجیدہ آدمی سید سکتین حیدر زیدی صاحب اور ان کے ساتھ ایک ازہری عالم دین وہ دونوں کے دونوں اس کی دلیل دیتے. یعنی خود ان کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے. وہاں تو علماء بیٹھے ہوئے تھے، عوام تھی بھی تو ان کے ساتھ خواص بھی تھے، وہ بھی سمجھا دیتے عوام کو. تو یہ جو ہے تو عوام اور خواص کے درمیان کی بات ہے کہ نہیں ہے، اس کو صرف خواص میں کرنا چاہیے. نہیں، کم از کم جو آپ موقف رکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ولایت امامت میں 1 نمبر پہ ہیں، کم از کم آپ کو اس کی دلیل تو دینی پڑے گی نا، عوام کو بھی دینی پڑے گی. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ خواص کا مسئلہ ہے اور عوام کے درمیان نہیں جانا چاہیے؟ عوام کو بھی تو ایک بات جو کہہ رہے ہیں آپ جو ہے تو وہ دلیل دینی پڑے گی. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس پر سنجیدگی کے ساتھ توجہ دیں خدا را، اور اتنا نہ زیادہ لوگوں کو جو ہے تو ورگلائیں اور بہکائیں کہ معاذ اللہ رب العالمین وہ اپنی عاقبت ضائع اور برباد کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے اور اہل سنت و جماعت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء اہل سنت کو اسی طریقے سے فتح و نصرت و کامیابی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.